بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا اور جب قَالَ کہا رَبُّکَ تمہارے رب نے لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفۃ ایک نائب قالوا انہوں نے کہا تجعلوا کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن اور ہم نسبح بے عیب کہتے ہیں بحمدے کا آپ کی تعریف کے ساتھ ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا آپ کی کالا اس نے کہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے حالانہ ہم آپ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آیت نمبر 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا عبادت کا مستقیم ہے آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تحجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا جب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے کہ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہیں اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے کام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلانے کا امکان ہوگا مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین میں جنات پیدا کیے گئے تھے انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو